سامعین کرام، یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک مہینے کے اندر جس طرح روزوں کی فضیلت ہے، جس طرح قرآن مجید کثرت سے پڑھنے کی فضیلت ہے، اسی طرح دعاؤں کی بھی بڑی فضیلت آتی ہے، کیونکہ سب سے افضل عبادت وہ دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عبادت دعا ہے، دعا عبادت کا نچوڑ مغز ہے، کیونکہ تمام عبادتیں جو ہیں اس کے اندر دعائیں شامل ہوتی ہیں۔ ہم سب سے اہم عبادت اٹھا لیں نماز کو، تو نماز جو ہے اس کے اندر ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ کی تعریف بہترین دعا ہے۔ دو سجدے کے درمیان جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنی مجھ پر رحم کر، وہدنی مجھے ہدایت دے، وجبرنی وعافنی مجھے عافیت دے، میرے کمی کوتاہی دور کر، ورزقنی ورفانی اور مجھے رزق عطا کر اور مجھے بلندی عطا کر۔ کتنی بہترین دعا ہے دو سجدوں کے درمیان، لیکن آج ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن غفلت کی حالت میں، جس کی وجہ سے ہماری دعاؤں کی تاثیر اور اس کی برکت ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ ایسی دعائیں کرے جو غفلت میں ہو، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا دعائیں کر رہا ہوں، تو ایسی دعا بندے کی رد کی جاتی ہے۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کے اندر اہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز کے اندر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے ہمیں اتنا تو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم نماز کے اندر جو کچھ پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے کیا دعائیں کر رہے ہیں، وہ دعاؤں کا ترجمہ کیا ہے، تو اتنا ہمیں علم ہونا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور جو لوگ اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادی سیدخلون جہنم داخرین۔ اے نبی آپ فرما دیں میرے بندوں کو کہ مجھ سے دعائیں مانگا کریں، میں ان کی دعائیں قبول کروں گا، اور جو میری عبادت سے، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر دعا کو عبادت قرار دیا ہے، جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو میں جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ یعنی جو اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے۔ اور جو لوگ اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر غضبناک ہوتے ہیں۔ لوگوں کی کیا صفت ہے؟ لوگوں سے جب مانگا جائے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، ناراضگی اختیار کرتے ہیں کہ بندے نے مجھ سے کیوں مانگا، لیکن اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ کتنا بہترین رب ہے ہمارا، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے قریب ہوں، میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے کو میرے اوپر ایمان رکھنا پڑے گا، میری باتیں بھی ماننی پڑیں گی۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے احکام پر جب ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں جلدی قبول فرمائیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود اللہ کو راضی نہ کریں، اللہ کے بارے میں ہماری جو تصورات، خیالات، جو جسمانی کیفیت وہ اچھی نہ ہوں، اور ہم یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں جلدی قبول کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے ہمیں قربانی دینی پڑے گی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا پڑے گا، جھکنا پڑے گا، عاجزی انکساری دکھانی پڑے گی، اس کے بعد اللہ رب العالمین ہماری طرف رجوع کریں گے اور ہمیں توفیق دیں گے اور ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینے کے اندر اب کثرت سے دعائیں کریں، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل اللہ سے حل کروائیں، اور یہ بابرکت والا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ اللہ رب العالمین کو دعائیں بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے، اور جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر غضبناک ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، ہم کثرت سے دعائیں مانگیں۔